سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بی بی بدماش تم ہو، تم ایک بد کردار عورت ہو، میں تمہارے ماضی سے واقف ہوں۔ پھر بشرا بی بی نے کہا کہ تم تو ایک ناکام 2 ٹکے کے وکیل ہو جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور کیس بھی ہار جاتے ہو اور فیسیں لاکھوں میں لیتے ہو، اور عمران خان میری وجہ سے تمہاری عزت کرتا ہے، اگر میں خان کو آج کہہ دوں تو وہ تمہیں جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے آج اپنی شکایت لے کر عمران خان کے پاس گئے، لیکن عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے۔ پاک فوج کے شہیدوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ہینڈلرز ہیں، اور اس پہ ابھی مزید جو ہے وہ اب سائبر کرائم ورکنگ شروع کرے گی، اور ہماری فوج نہ ہو، ہماری یہ پیراملٹری فورسز نہ ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شرپسند اور دہشت گرد لوگ ہیں وہ ہمارے شہروں میں آ کے بم بلاسٹ شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان بہت شدید لڑائی دیکھنے میں آئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی اہم ولاگ لے کر آیا ہوں، جس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا بشرا بی بی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے، اور ان کے درمیان شدید لڑائی دیکھنے میں آئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کو جسم بیچنے والی کہہ دیا۔ کیوں کہا، اس پہ آگے چل کے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے کل ملاقات کا دن تھا، اور جب سے وہ قید میں ہیں کل پہلا دن تھا جب ان سے ملنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، یہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت پاک فوج کے شہیدوں کو نعوذ باللہ شدید ترین ٹرول کیا جا رہا ہے، اور بڑی ہی غلیظ قسم کی لینگویج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے، وہ کیا ماجرا ہے، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے جس شخص کو دھکا دے کر نیچے گرایا گیا وہ کیا ماجرا ہے، اس پہ اسٹیٹ کا کیا بیانیہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس سب پہ آگے چل کے بات ہوگی، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ نے میری اس درخواست کو مان لیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی زوم میٹنگ کی، اور اس زوم میٹنگ تھی تحریک انصاف کے بڑوں کی، اور انہوں نے اپنے اس ناکام دھرنے اور اس احتجاجی سیاست کے حوالے سے بات کی تھی، کیونکہ بڑے اہم استعفے سامنے آ گئے تھے، اور پھر وہ استعفے تو واپس ہوئے، اور بیرسٹر گوہر کے اوپر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن اس دوران ایک واقعہ ہوا۔ اس دوران واقعہ یہ ہوا کہ بشرا بی بی آئیں، اور آتے ہی برسنا شروع ہو گئیں، گرجنا شروع ہو گئیں، اور شدید غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اور چونکہ اپنی ناکامی کا انہیں پتہ تھا کہ اب سارا ملبہ میرے اوپر گرے گا، تو انہوں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا، اور سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے، اور اس لیے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں اور قابل احترام ہیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ایک مزاحمتی مزاج رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ واقعی جانتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ مزاحمتی وکالت کا اور سیاست کا استعارہ ہے۔ کو تو تکار کرتے ہوئے کہا کہ تم کہاں تھے جب میں ڈی چوک میں تھی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ بی بی میں عمران خان کا حکم مانوں گا، تمہارا نہیں، اور عمران خان کے حکم کے مطابق ہمیں سنجانی میں جلسہ کرنا تھا۔ یہاں تھوڑا سا پاز لیتے ہیں اس بارے میں کہ سنجانی میں جلسہ کرنا تھا یا نہیں، عمران خان ایگری ہو گئے تھے یا نہیں۔ اس پہ بیرسٹر گوہر کا موقف یہ سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اپنے اس میٹنگ میں بھی اور کچھ لوگوں سے کہ جب یہ سارا معاملہ بنا تو میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، اور میں نے بتایا کہ احتجاج کے حوالے سے چونکہ محسن نقوی صاحب نے کال کی تھی بیرسٹر گوہر کو، اور سنجانی میں جلسہ کرنے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، تو اس بات کو بیرسٹر گوہر نے مانا، جو کہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ خان صاحب کے پاس گئے، خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی بھی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور وہ بھی احتجاج میں آ رہی ہیں، تو وہ چند ثانیے خاموش ہو گئی، اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن خان اس بات سے ناخوش دکھائی دیے، یعنی وہ عورت جو اپنے خامند کی نافرمان ہے،
وہ کیسے فلاح پا سکتی ہے، اور اس کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنے زیادہ بڑے جانی اور مالی اور سیاسی نقصان سے پاکستان تحریک انصاف کو گزرنا پڑا۔ اس دوران میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، میرے ذرائع نے مجھے یہ چیزیں بتائیں کہ جب بشریٰ بی بی ایز اے خاتون اول موجود تھیں تو اس وقت جو ان کے موکلات تھے وہ مختلف اداروں کے لوگ تھے، اور وہ انہیں جو کچھ بتاتے تھے کہ کل خان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ جا کے خان کو وہ بتا دیتی تھی، اور اگلے دن وہ کچھ ہوتا تھا تو عمران خان کا ان پہ اعتقاد مزید بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ تھا پنکی پیرنی کا جادو ٹونا، یہ ان کی پیری فقیری تھی، جو مختلف سورسز سے انہیں خبر پتہ چلتی تھی وہ جا کے بتا دیتی تھی، اور اگلے دن ویسا ہی ہو جاتا تھا، اور عمران خان صاحب اپنے مطلب کمزور عقیدے کے سبب اس پر ایمان لے آتے تھے۔ خیر، اب بشریٰ بی بی نے جب اس سارے معاملے کو لیڈ کیا آگے آئیں تو خان اس سے ناخوش تھے، انہوں نے سنجانی میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ بشریٰ بی بی نے یہ کیوں کیا یہ تو آئندہ چل کر آگے پتہ چلے گا، لیکن یہ بات واضح ہے، یہ بات کلیئر ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ایک آخری جو تابوت کا کیل ہوتا ہے نا وہ ٹھوکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ خیر، جب یہ بحث شروع ہوئی اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، میں نے اس کا حکم فالو کرنا تھا، اس کو ماننا تھا، تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں نے جب کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، میرا فیصلہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرا فیصلہ نہ ماننے والے؟ جب گنڈا پور نے میرا فیصلہ مانا، کارکنان نے میرا فیصلہ مانا، تو تم کیا بدماش ہو؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بی بی بدماش تم ہو، تم ایک بد کردار عورت ہو، میں تمہارے ماضی سے واقف ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ اندرونی اور بیرونی کون سے عوامل ہیں، میرا منہ نہ کھلواؤ ورنہ تمہارا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا۔ تو ایسے میں پھر بشریٰ بی بی نے کہا کہ تم تو ایک ناکام 2 ٹکے کے وکیل ہو جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور کیس بھی ہار جاتے ہو اور فیسیں لاکھوں میں لیتے ہو، اور عمران خان میری وجہ سے تمہاری عزت کرتا ہے، اگر میں خان کو آج کہہ دوں تو وہ تمہیں جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ تو اس پر جو ہے کہ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم اپنی سروسز ہمیں بیچتے ہو، رضاکارانہ طور پر نہیں دیتے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنے سروسز بیچنے کے لیے مجھے ایک بد کردار عورت سے، جسم بیچنے والی عورت سے کسی قسم کی فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں سروس بیچتا ہوں یا نہیں، اس لیے آپ اپنی بکواس اپنے پاس رکھیں اور مجھے منہ مت لگائیں۔ اس کے بعد پھر باقی قیادت نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے آج اپنی شکایت لے کر عمران خان کے پاس گئے، لیکن عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی قریب میں بھی ہٹلر بھی اگر مارا گیا نا تو عورت کی وجہ سے مارا گیا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اگر سیاسی طور پر شہید ہو رہے ہیں تو بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ توشہ خانہ میں وہ کس کی وجہ سے پھنسے ہیں؟ بشریٰ بی بی کی وجہ سے پھنسے ہیں، اور عورت ناقص العقل ہے، ہمارے دین میں بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اس لڑائی کا جو معاملہ ہے اور اس لڑائی کا جو رزلٹ ہے وہ تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کی صورت میں نکل رہا ہے، اور پورے ملک میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بددل ہو چکے ہیں، اپنی جو پارٹی قیادت ہے، جو لیڈران ہیں، اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب سب کو کہ کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ ایک شخص کو جو ہے وہ دھکا دے کر کنٹینر سے گرایا گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر طلال چودھری کا بھی موقف آیا ہے اور لوگوں کا بھی، اور یہ بتایا گیا کہ 50 کے قریب اس بار اس شخص کو وارن کیا گیا، اسے بار بار کہا گیا، تو اس کے بعد ہی جو ہے اس بندے کو وہاں سے ہٹایا گیا، گرایا گیا۔ پہلے تو یہ چلتا رہا جی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا جی کہ بازو ٹوٹ گئے ہیں، ناک ٹوٹا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، ہمارا دین کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا اخلاق، ہماری اخلاقیات، ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے اس کو نیچے گرا دیا اس وقت جو اللہ کے آگے وہ جھکا ہوا ہے، وہ شر پسند تھا، وہ فسادی تھا، وہ جو بھی تھا، وہ حکم الہی کی تعمیل میں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ کم از کم ہمارے اندر اتنی انسانیت اور ہمارے اندر اتنی اخلاقیات تو ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کا ہی لحاظ کر لیتے۔ آپ کو اپنی نوکری پیاری ہے، ٹھیک ہے، نوکری بہت اچھی بات ہے، آپ کو پیاری ہونی چاہیے، لیکن آپ کے جو آفیسرز تھے انہیں بھی تو نظر آ رہا تھا، کیا آفیسرز کی جانب سے یہ سارا کام کیا گیا ہے؟ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس کا کتنا برا امیج گیا ہے، اس کا امپیکٹ کتنا غلیظ قسم کا اسلامی دنیا میں گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم دیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، پاک فوج کے شہیدوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ہینڈلرز ہیں، اور اس پہ بھی مزید جو ہے وہ اب سائبر کرائم ورکنگ شروع کرے گی، اور اس سب کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو جب دیکھا جائے تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جنونی ہیں، میں
ان لوگوں کی بات کروں گا جو ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی ہیں، جو ٹرو لور ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، سیاست کیا ہے، آئین کیا ہے، جمہور کیا ہے۔ وہ کم از کم اس طرح کے نہ سٹیٹس لگاتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے، اختلاف رائے حسن ہے، لیکن فوج کے شہیدوں کو، وہ لوگ جو شرپسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، جو غاصبوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اگر ہماری فوج نہ ہو، ہماری یہ پیراملٹری فورسز نہ ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شرپسند اور دہشت گرد لوگ ہیں وہ ہمارے شہروں میں آ کے بم بلاسٹ شروع کر دیں، ایک مرتبہ پھر آپ کا حال جو ہے 2009 سے لے کے 2014-15 والا ہو جائے، جب آپ کے ہر شہر میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے، پاکستان دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ میں دھکیل دیا گیا تھا، اور انتہائی شدید قسم کی جو ہے وہاں سے آپ کو رد عمل دیکھنے میں آ رہا تھا۔ تو خدا را آپ ضرور احتجاج کریں، آپ ضرور اختلاف کریں، لیکن اس چیز کو مد نظر بھی رکھیں، ملحوظ خاطر بھی رکھیں۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی جانب، اور وہ ہے مختلف فورمز پہ کہا جا رہا ہے کہ 300 لوگ مارے گئے، 200 لوگ مارے گئے۔ کہاں مارے گئے؟ دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی، یہ ماننا پڑے گا، اور ان غلطیوں کا خمیازہ کس نے بھگتا ہے؟ غریب گھرانے کے نوجوانوں نے، غریب گھرانوں کے جو کفیل تھے انہوں نے۔ وہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، صاحب اقتدار تھے، آج بھی صاحب اقتدار ہیں، وہ جو مزاحمت کی سیاست کا راگ الاپ رہے تھے وہ آج بھی راگ الاپ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، سب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، منو مٹی نیچے جا کے ہمارے پیراملٹری فورسز کے جوان سوئے اور جو ایک خواب لے کر آئے تھے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ میٹرک کے سکول کے بچوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور یہ آپ کے پی کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک شخص کی کال پہ آپ بار بار آتے ہیں اور وہ شخص آپ کو چیٹ کر کے چلا جاتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے۔ بات کو لے کر ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کے پی کے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا، پھر گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، پھر بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، قرارداد بھی پاس ہو گئی ہے، پنجاب اسمبلی میں ہینا پرویز بٹ نے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ تو کیا ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگا کر حکومت ایک جمہوری حکومت ہونے کا ثبوت دے گی؟ یہ اہم بات ہے۔ باقی رہ گئی بشرا بی بی، سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بشرا بی بی نے تو پی ٹی آئی کی نیا ڈبو دی ہے، اب بھی وقت ہے کہ عمران خان ہوش کے ناخن لیں اور ان کے ساتھ جو لائل لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سیاست کو، ریاست کو سمجھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ سیاست کی گیم میں سے، بلیم گیم میں سے خواتین کو نکال دیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔